نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ دنیا سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی اتنا نہ جامے سے باہر نکل کے چل یہ دنیا ہے چل چلو کی راستہ سنبھل کے چل آنکھیں بھی تو دی ہیں کہ رکھ دیکھ کر قدم کون کہتا ہے تجھے نہ چل چل پر ذرا سنبھل کے چل دنیا کا مفہوم یہ سننے میں آیا ہے دنیا کا مفہوم یہ سننے میں آیا ہے کسی نے اس کو گھر سمجھا کسی نے راہ گزر جانا اے باد صبا یہ کہنا بلبل زار سے خزاں کا دن بھی ہے سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے اے مصور کھینچ وہ تصویر جس میں یہ ادائی ہو اے مصور کھینچ وہ تصویر جس میں یہ ادائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو یا الہی ممبرو یا الہی محراب ہو مسجد و ممبر نہ چھوٹے سب کو چھوٹے مگر دامن سرور نہ چھوٹے کوئی مجھے ملے نہ ملے مصطفیٰ ملے کوئی مجھے ملے نہ ملے مصطفیٰ ملے وہ شے ملے جس کے ملنے سے خدا ملے منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے 4 دن ہے شان شوکت کا خمار 4 دن ہے شان شوکت کا خمار موت کی ترشی نشہ دے گی اتار جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے یار ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے جو کچھ یہاں پایا یہیں سب دھر چلے محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں،
اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، مضبوط اور محکم کتاب، بے عیب اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیات کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ 10واں سپارہ ہے، سورۃ توبہ ہے۔ اللہ پاک دی دربار اعلیٰ اور بالاں دے اندر انتہائی خشوع خضوع نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا صحیح مفہوم، معنی اور مطلب تشریح اور تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تساں بزرگیں کو، دوستیں کو، ساتھیں کو، عزیزیں کو اللہ رب العزت سنن دی، سمجھن دی، ان دے بعد جانبین طرفین کو قرآن و سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق ارزان نصیب فرماوے۔ یہ جیری آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے، ایندہ تعلق ہے غزوہ تبوک دے نال، اور غزوہ تبوک او غزوہ ہے جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری غزوہ ہے۔ انہیں پس منظر میں تھوڑا جانتے عرض کرے نا غزوہ تبوک دا، لیکن پہلے یہ سمجھو جو ہر زمانے دے اندر، ہر دور دے اندر لوگ دو قسم دے رہی ہیں۔ ہر زمانے دے اندر، ہر دور دے اندر، ہر جہہ دے اندر، ہر ملک دے اندر لوگ ہمیشہ دو قسم دے رہ گئے تے قیامت تک رہ سن۔ ایک او لوگ جنہیں کو قرآن تے حدیث آدے پکا مومن مخلص، ایک وہ لوگ ہیں جنہیں کو قرآن و حدیث آدھے پکا مومن مخلص، دوجھے وہ لوگ ہیں جنہیں کو قرآن و حدیث آدھے منافق، انہیں کو کیا آدھے؟ منافق۔ ہن مومن دی مختصر تعریف ہے کہ جن دی زبان تے دل ہکو جائیں ہوئے، جیرا کچھ زبان نال آکھے وہ دل وچ ہوئے، ہوں کو آدھن مومن۔ تے منافقوں کو آدن زبان تے کچھ ہوئے دل وچ کچھ ہوئے۔ یہ وہ گالیاں جرا سارے کو سمجھن دیا۔ منافقوں کو آدن جرا زبان تے کچھ ہوئے تے دل وچ کچھ ہوئے۔ جی تو آپ کو نہ سمجھ آوے تو پیچھے شریکی دا جملہ سمجھاوا چاہ۔ منافق دی تعریف ہے بارہو ایویں چمکے جیویں کورا تھاں، منافق بارہو ایویں چمکے جویں کورا تھاں، اندر بچ رکھیں دے سور لاں۔ ہوں آئیے سمجھ، جے جان ہی نہیں سمجھا تو ہی چا سمجھو۔ مشہور زمانے تے اے اکھان، مشہور زمانے تے اے اکھان، قبر چونے گر تے مردہ بیمان۔ یہ منافق دی تعریف۔ ہوں میرے خیال ہے مومن منافق دا فرق تو آپ کو سمجھ آ گیا اسی کہ مومن کئی کو آدن، منافق کئی کو آدن۔ یہ ایک گال مک گئی، ختم ہوگی۔ اور تھوڑا جا پس منظر بیان کروں غزوہ تبوک دا جہندے بارے وچ آیت نازل تھئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری دے اندر۔ میرے آقا اتھوں کنے واپس آ گئے، مدینے پہنچن۔ جیرے لوگ تجارت کریں دے ہن، شام اندے ویندے ہن، انہیں لوگ ان کے خبر دیتی کہ مقام تبوک دے اتے، مقام تبوک جڑا ہا مدینے کنے ابھے تے ہا، اور پرو جڑی شاہی ہائی وہ قیصر روم دی آکھو یا عیسائیں دی ہائی۔ انہیں ان کے خبر دیتی کہ اپنی سرحد دے اتے قیصر روم نے فوجاں جمع کریں دا پئے، اور انہیں اپنی فوج کو پورے سال دی تنخواہ پیش کی دے دیتی، اور انہیں کو آڈا رہ دیتے تو آپ کو یہ تنخواہ دے دا پیا سال دی پہلے ہن تساں اپنا تیار کرو۔ اج کل دے دور چاہتے ہیں مشکاں کر گھنو، اور نال او بھی ہاتھ نال عرب والے کچھ قبیلے بھی رل گئے انہیں دے نال۔ ہون جرا ہے کم کیا کرنے، کم اے کرنے کہ مدینے تے حملہ کرنے جل کے مدینے والے کو نیست و نابود کر لے ملے۔
جیلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنے خبر پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے دے نال یہ گل کیتی کہ میرے ساتھیوں بجائے ایندے کہ وہ مدینے آمن ساکو چل کے اتھائی مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے آقا کو جلے اطلاع ملی تو میرے آقا نے فرمایا بجائے ایندے کہ دشمن مدینے تے حملہ کرے اساں چل کے اتھائی مقابلہ کروں سرحد دے اتے۔ اتفاق ہو گیا۔ ہن ظاہر گال ہے کہ اتھاں جو حملہ جو کرنے ایک تے سفر لمبائے، ایک کے سفر لمبائے تقریباً پورے مہینے دا سفر ہا، وہ کیا اٹھے تے گھوڑے تے خچریں تے ونجن دا تے نال اے جنگ ہور جنگیں تو مختلف آئی۔ باقی اگے جتنا جنگاں تھیں، غزوہ بدر ہویا، غزوہ احد ہویا، اسی طرح تے باقی غزوات ہوئے، لیکن او مقابلہ آپ جہیں لوگے نال، کیا جملہ کھمی؟ او مقابلہ آپ جہیں لوگے نال، لیکن ہون مقابلہ جرا ہو رہا او تے وقت دی حکومت، وقت دی طاقت، وقت دی سپر طاقت ان تجربہ کار فوج نال مقابلہ کرنا۔ یہ تو واسطے اے جنگ بننے کنے مختلف آئی۔ حالانکہ کہیں کنے پہلے جنرل مرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنا ہی ارادہ کرن ہا جو بھئی فلانے قبیلے تے حملہ کرنے، فلانے لوگوں نے لڑائی کرنی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبی دے اندر، اپنے محراب دے اندر، اپنے منبر دے اتے واضح اعلان نہ فرمیندے ہیں۔ ساتھے کوئی طرح آکھن ہا تیاری کرو بھائی، حضرت واضح نہ فرمیندے ہیں فلاں جاتے جلنے، کیوں؟ اس واسطے جو مارے آستین منافق نال بیٹھے ہیں مدینے والے فوراً اطلاع دے دیں ہیں، اس واسطے حضرت واضح نہ فرمیندے ہیں۔ لیکن این موقع تے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر دے اتے چڑھ کے اعلان فرما دیتا، اپنے صحابہ کو فرمایا تیاری کرو، مقام تبوک تے چلنے، دشمن نال مقابلہ کرنے، جتنے چل سکتے ہو چلو، جتنا تیاری کر سکتے ہو کرو۔ تے اللہ دا نظام ایسا عجیب اتفاق ہے، جر ویلے موسم ہا ایک تے موسم گرمی دا، موسم گرمی دا، رن ہی پکن والے ہیں جی میں ہون پکن والے ہیں، مدینے شریف دے پھل پکن والے کھجور خصوصاً، اتے مدینے والے لوگ تے جڑا نا زراعت پیشہ ہیں، انہیں دا گزر اوقات زراعت دے اتے ہا، انہیں دا گزر اوقات کھجور دے اتے ہا۔ ہن اگر صحابہ ویندن تو ظاہر گارے کھجیں دا جڑا فصل ہے ان دا نقصان تھیندے، زراعت دا نقصان تھیندے، این وجہ واسطے جڑا ہے این سفر تے ونجنا تے غزوے تے ونجنا بہت مشکل ہے۔ اتے نال کئی دفعہ سنی بیٹھے ہو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، دوجے سال غزوہ بدر پیش آ گیا، اور ان دے بعد تیجے سال غزوہ احد جڑا پیش آ گیا، یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی ایک سال نہیں جو حضرت دا سکون وچ گزریا ہوئے تے دشمنے تنگ نہ کیتا ہو۔ یہ میں سمجھو 8 سال تھی چکن صحابہ کرام جنگو کریں دے اندن، اور جنگ دے اتے ظاہر گالے خرچے تھیں دن، تو ظاہر صحابہ ویسے جیرے مہاجر آئے ہن مکے کولو وہ تو ویسے غریب ہن، پھر ان دے بعد جڑا ہے جنگو ہیں، اے غربت دا سبب ہیں، 8 سال ہو گئے لڑائی کریں دے غربت آ گئی ہے۔ یہ وجہ واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں سفر بھی لمبا ہے، گرمی دا موسم ہے، یہ سارے اسباب ہیں، اس واسطے تساں لوگ چندہ دیو، جہاد واسطے چندہ دیو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہون جرہن میرے آقا دے یار 2 قسم دے ہن، وے توجہ کرو، میرے آقا دے صحابہ 2 قسم دے ہن، ایک وہ ہن جنہیں کنے وسعت ہائی، طاقت ہائی، دولت ہائی اور چندہ دے سکدے ہن، انہیں بھی دیتا، تے بعض وہ صحابہ ہن جرے انتہائی مفلس غریب تنگ دست ہن، تنگ دستی دے باوجود انہیں چندہ دیتا۔
دیکھو نا بندے کنے پیسے ڈھیر ہومن بندہ اگر خرچ کرے تو کمال تک آئے نہیں. کمال تا یہ ہے جو پیسے نہ ہومن تے خرچ کرو. چلتے چلتے واقعہ سنے ڈلا. مشہور صحابی ہے حضرت ابو عقیل، غریب صحابی ہے. ایڈو میرے آقا اعلان فرما لیتے چندہ دیو دیوان پوگن صحابہ. غریب صحابی ہے، گھر گئے. گھر والی کنے پوچھے سی یہ دسا گھر وچ کوئی چیز ہے جو چندہ دیوں؟ وہاں کہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. فوراً جڑا صحابی رات کو ٹر پے مزدوری گولیس. مزدوری کیری ملیے؟ مزدوری یہ ملیے کہ بھائی کھودے کولو بوکھے چھک چھک کے تے کھجاں پلاونے. اتنا کھجاں پلے سے سویلے تک وہ کیا 2 کلو جڑا ہے نا کھجور ڈسو. صحابی ساری رات جڑا ہے بوکھے چھک چھکتے کھجاں پلیندہ رہ گئے. جلے سویل تھئیے 2 کلو کھجور ملیے صحابی کو. گھر گئے 1 کلو گھر بن دیتے سی بالیں دے خرچے واسطے. 1 کلو گھنہ آقا دی خدمت اندر. صحابہ کرام دا کھجورہ پہلے آیا پیانا میر لوگے دیا ایویں سمجھو بار لگی لاتی ہے ڈھیگ لگا لاتا. حضرت کو حال سنائس. حضرت نے فرمایا جری تیری کھجور ہے نا اے تو سارے ڈھیگ دے اتے ایویں کھنڈا سٹ. وجہ یہ کچھ ہے کہ تیری کھجور جڑی ہے اے ہے با برکت کھجور جو تا اتنا محنت نال مشقت نال حاصل کیتی ہے. اے تو آتے جڑے ویلے سارے ڈھیگ تے آوے سی سارا ڈھیگ با برکت بنوے سی. ہن آپ سوچو کہ جیرا بندہ ساری رات مزدوری کر کر کے 1 کلو کھجور گھن آئے میرے آقا ان دی قدر اتنا کیتی فرمائے نے سارے ڈھیگ تے سٹ دے. غریب لوگ ہی ہن لیکن وہ ای نہیں جی میں تو سانساں کریں دے ہیں یار اساں تو غریب لوگ ہیں سارے کلو تو کچھا کائیں نہیں دیون دی. این واقعے دے ماتحت مفسرین حضرات لکھ دن کہ صحابی نے سبق دیتے میرے آقا دی امت کو کہ لوگو اگر موقع ہوئے دین تے خرچ کرن دا تو آرے کولو نہ ہوئے مال غربت ہوئے محنت کر کے مزدوری کر کے مال پیدا کر کے صدقہ کرو. اے نہیں جو ہاتھ بات کے گھر وال بہو. خیر بہرحال تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آکھا چندہ دیو. سفر لمبا سواریں دی کمی ہے. علماء کرام نے لکھے مورخین نے لکھے کہ 10 صحابہ کو 1 اٹھ ملتا. 10 صحابہ کو 1 اٹھ ملتا. ہن آپ سوچو کہ کتنے وقت دے بعد وہ وارا آندا اسی صحابی دا سواری کرن دا. پھر کچھ صحابہ بڑا زور لایا جتنا انہیں کنے تھی سکتا ہا انہیں خرچے کیتے. ان دے باوجود مورخین لکھے کہ ہر مجاہد کو 8ویں پہر 1 پنڈ دا دانا ملتا. 30,000 دا لشکر تیار ہویا. کتنا؟ 30,000 دا لشکر تیار ہویا. تاہوں میں تو کو منڈے ایک دفعہ کیا ہا اے توڑا سارا دین توڑا سارا عقیدہ توڑا سارا کلمہ توڑا سارا قرآن توڑی ساری حدیث اے مفت نہیں آ گئی. اے تو میاں خون گھن کے آئیے. اے او درخت ہے جرا پانی نال نہیں پلیا اے میرے آقا دے یاریں دے خون نال پلیا ہویا. توڑی ساری حالت اے کچھ ہے بہت سارے بندے سارے پکے جماعتی سیو العقیدہ 8ویں ڈبہار 2 گھنٹے نہیں کر سکتے. جو میاں ذرا پہلے پہنچ ونیوں بیان سن کنوں فائدہ تھی ویسی. 8ویں ڈبہار صحابہ کرام
باوجود غربت دے سارے مصائب تکلیفیں دے اج ویندے پن جتا 1 مہینہ لگ دے ونجن واسطے بیا لگ سی واپس آون کیتے اتے نال جتھاں ویندے پن میں کو دسا اتھاں کوئی حلوہ کھاون ویندے پن جان ڈیون ویندے پن اتھاں ویندے پن جان ڈیون مال بھی ڈیون جانا بھی ڈیون تے پیچھے اللہ سائیں ناکھے اجن بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ محمد دے یارو میں تواڈے اتے راضی ہو گیا یہ میں تے اللہ نہیں آکھیا تے نال میں تو کو ایک جملہ ادا رہنا دراؤں توجہ کرو بلا سنو اور دل جماؤ جملے کو میں دوست بنینا تو دوست بنیندی 4 سال 5 سال 10 سال دے بعد یاری مک ویندی ہے کیوں اس واسطے جو تائیں میں تم کو مخلص سمجھا لیکن وہ تو وچوں مخلص کا ہے نا ہی وجہ واسطے تعلق ختم تھی ویندے لیکن میرا اللہ تے جرا ہے ہر شے جان دے تہاڈا سارا پچھلا دور جان دے موجودہ دور جان دے اگو جان دے اللہ سے کو تو پتہ ہا کہ لوگ باہروں دے مخلص ہیں یا دلوں مخلص ہیں اللہ سے ہر شے جاندا ہا جو واقعی یہ پکے لوگ ہیں اے مومن لوگ ہیں اے مخلص لوگ ہیں اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم محمد دے یارو میں تواڈے اتے راضی ہو گیا اتے سارے حضرات جان دے ہو سو جو کوئی بندہ ہی جلے کہیں نبی دا نا گھنے تو اگو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اے علیہ السلام دا لفظ میں چا سمجھو انبیاء دے نا دی جز بن گئے اگر کوئی بندہ نبی دا نا گھنے علیہ السلام نہ آکھے لوگ آدن گستاخ ہے آکھنا بھی چاہیدہ ہے تو جیویں پیغمبر دے نا دے نال علیہ السلام دا لفظ گویا جز بن گئے ایویں میرے آقا دے یاریں دے نا دے نا رضی اللہ عنہ صحابہ دے نا دی جز بن گئے کوئی گال آئیے سمجھ تو خیر بہرحال میں سمجھا رہی ہمیں جو صحابہ کرام جان دے من میں دے پہ میرے آقا اپیل فرمائیے سبق دو والجلوں میرے آقا اپیل فرمائیے حضرت عثمان سائیں کھڑے ہو گئے عرض کریں اللہ دے پاک پیغمبر 100 اٹھ دے ساں نال ساز و سامان دے ساں بہے گئے پھر میرے آقا نے دوبارہ ترغیب فرمائی ساتھیوں چندہ دیو حضرت عثمان سے دوبارہ اٹھی کھڑن فرمائے نے 200 اٹھ بیا دے ساں بمائے ساز و سامان میرے آقا نے 3 دفعہ ترغیب لیتی حضرت عثمان سے پھر اٹھی کھڑے اور عرض کی تنے اللہ تے پاک پیغمبر 300 اٹھ بیا دے ساں مجموعی طور تے 600 اٹھ بن دے ہکی مجلس دے اندر میرے آقا دی اپیل دے اتے حضرت عثمان سئی نے 600 اٹھ پیش کی تھا یہ تو پہلے اپیل تھی نہیں پی ہے مورخین لکھ لیں جرولے وقت آیا ہا چلن دا ہن جلنے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپیل فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ہزار درہم چاہ کے حاضر تھے میرے آقا دی خدمت پیش کی تینے میرے آقا اپنے پلوں میں چھپا کے انہیں درمیں اور پیسے کو آپ حضرت جے رہن ہیر پھیر کریں دے بیٹھن ہاتھے پھریں دے بیٹھن اور ان دے بعد توجہ کریں ان دے بعد میرے آقا عرض کریں دن اللہ میں عثمان تے راضیاں تو بھی راضی تھی وج اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ میرے آقا نے جملے فرمائے اللہ میں عثمان تے راضیاں تو بھی راضی تھی ون پھر لکھے علماء کرام نے جیرے والے پہنچن مقام دے اتے ان دے بعد اتھاں پھر ضرورت آئی حضرت عثمان سائیں دیہات لگے گئے اتھو ون کے کھاون پیون دا سامان خرید کی تینے علاقے دے اندر خرید کر کے اٹھ لڑ کے بھیج چھوڑے نے
لشکر کے آگے سامان میرے آقا دی خدمت دے اندر میرے آقا نے پوچھے کہ سامان کہیں بھیجے، شاباز کرنے اللہ دے پاک پیغمبر اے حضرت عثمان سائیں بھیجے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو میرے ساتھیوں سارے دے سارے عثمان واسطے دعا کرو، سارے دے سارے سیدنا عثمان واسطے دعا کرو۔ ہوں ذرا آپ سوچو کہ حضرت عثمان دی کیا شان ہے، میرے آقا فرماویں اللہ میں بھی راضی تو ہی راضی تھی، پھر سارے یاریں کو آکھن کہ میرے یارو عثمان واسطے دعا کرو۔ تقریباً ہر روایت دے اندر جتھے صدقے دا ذکر اگو لکھا کھڑے میرے آقا فرمیندن اج دے بعد حضرت عثمان کے اگر کہیں قسم دی کوئی غلطی بھی تھی ونجے تو حضرت عثمان کو نقصان نہ دے سی، اگر حضرت عثمان کنے کہیں قسم دی لغزش تھی ونجے تو حضرت عثمان کو نقصان نہ دے سی۔ میں کو دسا جہندہ تعریفاں میرے آقا کرن اگر میں تائیں جہاں پلیت انسان تائیں میں جیاں گندہ بندہ جے کو کلمہ نہیں اندہ، کہیں بندے کو نماز نہیں اندی، کہیں بندے کو غسل دے فرض نہیں اندے، اگر او باہ کے عثمان صحیح تے تبصرے کرے میں تے ایک جملہ دا رہا ان دے نال دا گندہ کوئی کہے، ان دے نال دا اخبس کوئی کہانی جرا میرے آقا دے اے جڑے صحابی پھر عام صحابی تو نہیں، میرے آقا دا داماد ہی تا ہے نا، تے داماد ہی ایک دفعہ تو نہیں 2 دفعہ داماد ہے۔ بعض روایات دے مطابق حضرت عثمان سائیں دی ایک بیوی فوت ہوگی، میرے آقا دی بیٹی حضرت نے دوجھی بیٹی دا نکاح کر دیتا، وہ بھی فوت ہو گئی، اور میرے آقا نے فرمایا لوگو حضرت عثمان کو رشتے دیو، اگر میں محمد جان 10 دیری ہوں جاں تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کو اپنے بیٹے دا نکاح کر کے دیندہ رہ ونجا۔ دوجھی روایت 40 بیٹی دی، کتنے دی؟ 40 بیٹی دی۔ تو ساتھ سوچوں کیا اگر میں ایک آدمی کو رشتہ دینا تو ایک آدمی کو رشتہ دیندی، اگر وہ تیری میری بیٹی تے دھی نال کستیندہ ہوئے کیا سا دوجا رشتہ کو ولا دے سوں؟ وہ سمجھو ہی صحیح، اگر وہ تاری ساری بیٹی نال کستیندہ ہوئے خاماند تو آدھا سادہ داماد کیا سا دوجا رشتہ دے سوں؟ تے آخر حضرت عثمان سیدہ یہ جڑا اچھا معاملات ہے جو میرے آقا فرمیندن اگر میں محمد جا 10 بیٹے ہوں جاں، دوسری روایت 40 بیٹی ہوں دی تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کو دیندہ رہ منیا ہوا، اس واسطے تو آپ کو چاہیے حضرت عثمان کو اپنا بیٹیاں دیو۔ میرے خیال بہت سفر کر گئے ہیں، ٹائم بھیندہ پہ تے میرا ہن خیال ہی میں ہے جو تھوڑا جہاں سبق اج نہیں ختم تھی نا، بھویں میں 2 ہی بجا رہے میں سبق نہیں ختم تھی نا، یہ تو واسطے مشکات دی ایک حدیث سنوں سبق ختم کروں۔ ایجو ہی تو موقع ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپیل فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن مشکات دی حدیث ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدقا، اللہ دے پاک پیغمبر سا کو آکھا میرے یارو صدقہ کرو۔ غزوہ تبوک دا موقع ہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن اللہ دا کرنا ہی جاجوں جالے میرے کول مال تے پیسے درے ہن، میں دل وچ آکھم ہر موقع تے ابو بکر صدیق نمبر گھن ویندے، اج میں عمر نمبر گھن ساں، جے اگر گھن سکدا تے اج نمبر گھن ساں، جے اگر اج بھی نمبر نمی گھن سکدا تے پیچھے ابو بکر کنے نمبر نہیں گھنی سکیندا۔ فرمیندن پیسے موجود ہیں، آقا نے فرمایا صدقہ کرو۔ گھر لگا گیا، میرے گھر دے اندر جتنا مال ہا این سمجھو گندم ہائی تے آدھی آدھ کیتی میں، کھجور ہائی تے آدھی آدھ کیتی میں، پیسے ہم تا آدھی آدھ کیتے میں، اپنے گھر دے پوری جائیداد آدھی آدھ کر کے ادھ گھر رکھیے تے ادھ آقا دی خدمت گھن آیا۔
چلے آن کے میں پہنچا اور پیش کی تیمی توجہ کر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ما اب کئی تالے اہلے کا عمرائے ڈسا گھر والے واسطے کتنا رکھائیں. توجہ کرو میرے آقا کے عمرہ گھر کتنا رکھائیں. عرض کی تیسی سیاں جرا کچھ اتھا گھنایا اتنا گھر رکھایا. ہون ظاہر دل دے اندر حضرت عمر بڑا خوش ہے جو اج میں ادھا مال چاہ کے آیا مال ہی تو میرا درے ہے. ان دے بعد فرمیندن کچھ وقت گزریا تے آ گیا ابو بکر صدیق جر ویلے آیا فرمیندن عطا بکل ما اندہو. ابو بکر دے گھر جرا کچھ سارا کچھ گھن کے آیا. ان کے آقا دے خدمت پیش کیتا. میرے آقا فرمائے ما اب کئی تلے اہلے کا ابو بکرہ گھر کتنا رکھائیں اپنے بال بچے واسطے کتنا چھوڑائیں. عرض کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر گھر دے اندر مال گھر دے اندر سونا تے چاندی گھر دے اندر زر وغیرہ اے بابا کچھ نمی چھوڑ آیا سیاں. گھر دے اندر صرف اب قیت لہم اللہ و رسولہ اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا چھوڑ کے آیا. ذرا توجہ کرو جیر ویلے یہ واقعہ پیش آ گیا مشکات شریف دے حدیث دے لفظ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کل تولا اسبقہو الی شیئن ابدا. میں وال دل دے اندر آکھیا جو ابو بکر کنے نمبر نسے گھن سکدے. ہن پڑھے لکھے توجہ کرو آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کرو آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی عجیب کر دیتے حالانکہ سوال ہی تو نہیں ہوندے. میرے کول آ گیا جماعتی توجہ کرو میرے کول آ گیا جماعتی میں دے کول ہنسی میں چندہ دیون آیا میں پوچھدا کتنے دی رسید کٹنی ہے کتنے پیسے لکھنے میں کڈائیے تو نہیں پوچھا تیرے گھر دے اندر کتنے پیسے لاتھن. کوئی پوچھ دے کوئی مولوی نہیں پوچھدا کوئی بزرگ نہیں پوچھدا تے پوچھن دا حق بھی تا کوئی نہیں. لیکن یاد کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر اللہ پاک نے اج پاتا اللہ پاک نے سچا کہ میرا محمد اج سوال ہی تو نہیں کرنا جو توجہ کرو اج سوال ہی تو نہیں کرنا جو میاں تو کتنا ہزار گھنائی تو کتنا ہزار گھنائی. نانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ما اب کئی تلے آلے کا گھر کتنا رکھائیں یہ دسا. جلے عمر کنے سوال کیتا عمر آکھے سی ادھا رکھایا. جلے والے صدیق نے سوال کیتا صدیق آکھے سی گھر دے اندر کچھ کائے نہیں. حتیٰ کہ کتابیں دے اندر اے بھی لکھا ہویا موجود ہے ابو بکر صدیق جرے والے سامان کٹھا پیا کریں دا گھر دے اندر دیوار کو ہاتھ پیا مریں دا دیوار کو پیا ٹوٹ لیں دا پوچھا تھی میں نے کیا پہ کریں دے ہو عرض کریں دے ابو بکر صدیق بیٹی میں تھائیں جری ایک سوئی تے دھاگا کھڑایا ہم وہ کو پیا گلیں دا جو میاں کڑاہی میں آقا دی خدمت مال جو گھن ونجا تے میرے گھر دے اندر سوئی دھاگا بھی موجود نہ ہوئے. کیا مقام ہے. ہن آپ سوچ سکتے ہو اگر میاں میرے آقا ہی پوچھے نا عمرہ کتنا ہزار گھنائی عمر آکھیا سے میں تے 3000 گھنایا. ابو بکر آوے ہا اگر ابو بکر آکھیا میں تے سہیں 1000 گھنایا تو ظاہر نمبر تا عمر دا تھی ونجنا ہا ابو بکر دا تنا تھی ونجنا ہا. اس واسطے اللہ پاک نے دل وچ سچا میرا پیغمبر سوال ہور طریقے نال کر اتے جڑے ویلے میرے آقا نے سوال کیتا عمر آکھیا میں تا ادھا مال گھر رکھایا صدیق آکھیا سارا گھنایا. ہن کہندا اول نمبر ہے ہن اول نمبر کہندا ہے اول نمبر تا ہوندا ہے مال جتنا گھننا ہے پر گھنتے سارا ہے نا. توجہ کرو
صحابہ تو جڑھا اول، کئی جملے بعض لوگوں کو سمجھ جاندن. صحابہ تو جڑھا اول، ریحا اول، ستا اول، اٹھی سی نال اول دے رفاقت اے جہیں ہوئے. صحابہ تو جڑھا اول، پہلا صحابی مردے وچوں کون ہے؟ ابو بکر صدیق. صحابہ تو جڑھا اول، ریحا اول، اج مقابلے دے اندر ہی اول نمبر آیا. صحابہ تو جڑھا اول، ریحا اول، ستا اول. حضرات اکٹھے پہلے کون دفن تھے؟ ابو بکر کے عمر؟ صحابہ تو جڑھا اول، ریحا اول، ستا اول، اٹھی سی نال اول دے رفاقت اے جہیں ہوئے. توجہ کر، رفاقت اے جہیں ہوئے، کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے جہیں ہوئے. پیغمبر مقتدی ہومن امامت اے جہیں ہوئے. پتہ نہیں کتھا پہنچ گئے ہیں. پیغمبر مقتدی ہومن امامت اے جہیں ہوئے. پیغمبر اپنے ہوندے کر دے وارث مسلے دا. صدیق کو مسلے تے آپ نے کھڑا دیتا. پیغمبر اپنے ہوندے کر دے وارث مسلے دا. علی جہیں مقتدی ہومن خلافت اے جہیں ہوئے. کٹن راتی مسلے تے کھڑوتے، کٹن راتی مسلے تے کھڑوتے پیر سجوائیں دے. نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہیں ہوئے. نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہیں ہوئے. ٹائم تو میرا گئے مک اتے کتا ہوں سنے دا تھے. ہاں سرے کی دا کتا این حدیث دا ترجمہ ہے تاؤں سنے دا پیا. باقی تو اللہ ساڑا سبق جڑا ہے ادھ کنے زیادہ کھڑے حالی. ہوں توجہ کرو تو شرکی دا کتا سناوا گے سنے دا راندہ. میرے خیال ہے کہ کنے پہلے ایک بیا کتا سنے نا، اللہ کرے جو میں کوئی یاد آ ونجے شالا. ضرورت جے کوئی پیشوا پیش کی تھی، کیا کھم؟ ضرورت جے کوئی پیشوا پیش کی تھی، صحابہ نے کر جند فدا پیش کی تھی. ضرورت جے کوئی پیشوا پیش کی تھی، صحابہ نے کر جند فدا پیش کی تھی. بقیہ اساسا جڑاں پوچھا مصطفیٰ نے، صدیق نے چادر صفا پیش کی تھی. بقیہ اساسا جڑاں پوچھا مصطفیٰ نے، صدیق نے چادر صفا پیش کی تھی. ہن بیا جملہ پیا دائیں. ابو بکر صدیق دی طرفوں ترجمانی کریں دے ہوئے کہیں نے آکھے، کیونکہ ابو بکر صدیق دی زبان کچھ شرکی تک ہے نا ہے. ابو بکر صدیق دی ترجمانی کریں دے ہوئے کہیں نے آکھے جے جند ہوئی جند جان دے وچ. صدیق آکھے تو ایک ساکوں جے جند ہوئی جند جان دے وچ، اون جان تو جان عزیز نہ کر. کر سب کچھ صدقے دل بر دے، پر یار کنے کوئی چیز نہ کر. کیا صدیق میں کو دسو پیاری کیتی ہے؟ کر سب کچھ صدقے دل بر دے، پر یار کنے کوئی چیز نہ کر. میرے خیال ہے ٹائم وینا پہ بہت لیٹ تھی ویسوں والا پیچھے با ساتھی ناراض تھیندن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی تے آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز.